وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی they will be wife and husband. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ. ہومو سیکشولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں، دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر، اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر 3 چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو 2 نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا. آج دین جمہور غالب ہے. اور جو اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے. حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کا، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا. ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فروح و ریحان و جنت نعیم. اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں.
اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا۔ قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا، اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا گئی، نگل گئی، اس کی تعبیر بتائی تھی، تبھی تو جیل سے نکلے تھے۔ اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے، تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات۔ تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے، ساورینٹی belongs to him، بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ ہے دین اللہ، اللہ مطاع مطلق، اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ۔ اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے، پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، ناٹ آف گاڈ، ساورنٹی آف دی پیپل،